ایک فضیلت زمان ہوتی ہے. سارے زمانے اللہ پاک نے بنائے ہیں، لیکن بعض زمانوں کو اللہ پاک نے بعض زمانوں پر فضیلت عطا کی ہے. بعض زمانوں کو اللہ پاک نے بعض زمانوں پر فضیلت عطا کی ہے. بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا کی ہے. بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا کی ہے. بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت عطا کی ہے. جیسے فضیلت مکان ہے ایسے ہی فضیلت زمان بھی ہے. دیکھو فضیلت مکان کے اعتبار سے ساری زمین اللہ پاک نے بنائی ہے، لیکن جس سرزمین پر اللہ کے نبی کے قدم لگے ہیں وہ سرزمین، اور جس جگہ پر حضور کا جسد مبارک ہے، جس زمین کی جس حصے کے ساتھ آپ کا جسد مبارک لگا، روایات میں آتا ہے کہ اس کی فضیلت عرش سے بھی بڑھ کر ہے. عرش سے بڑھ کر کیوں ہے؟ کیونکہ عرش کیا ہے؟ وہ تو اللہ پاک جسم سے پاک ہیں. وہ تو ہمارے تخیلات کے لیے ایک بات بتا دی، وہی اصل مکان و لا مکان ہے. مکان کیا ہے؟ بس ایک انداز بیاں ہے کہ بھائی عرش، کرسی، یہ اللہ پاک جسم سے پاک ہیں، اس لیے وہ وہاں کرسی پر بیٹھتے نہیں ہیں، عرش پر بیٹھتے نہیں ہیں. لیکن اللہ کا محبوب، ان کا تو جسم مبارک ہے، وہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے وہ عرش سے بھی زیادہ متبرک ہے. یہ فضیلت مکان ہے. اور فضیلت زمان، بعض دنوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، بعض راتوں کو فضیلت دی، بعض مہینوں کو اللہ پاک نے فضیلت دی ہے. دنوں میں سے جس دن کو اللہ پاک نے فضیلت دی ہے وہ دن جمعے کا دن ہے. باقی دنوں میں آپ کوئی ایک عمل کرتے ہیں، وہ ایک عمل ہے. جمعے کے دن کرتے ہیں 10 گنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. عام دنوں میں درود شریف پڑھیں، ایک درود ہے، آج ایک پڑھیں گے تو 10 کا ثواب ہوگا. کس وجہ سے؟ فضیلت زمان. کیونکہ آج کے دن میں جو اللہ پاک کی تجلی خاص ہے وہ عام دنوں میں نہیں ہے. اور اوقات میں سے اللہ پاک نے بعض اوقات کو بھی فضیلت والا بنایا ہے. اور اوقات میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون سے اوقات ہیں؟ وہ رات کا آخری پہر ہے. وہ رات کا آخری پہر ہے جب اللہ پاک کی تجلی خاص ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں. لیکن غفلت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں فضیلت مکان سے بھی محروم کر دیتی ہے اور فضیلت زمان سے بھی محروم کر دیتی ہے. اس لیے حضرت شیخ تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ساری نافرمانیوں کی ماں یہ غفلت ہے. ساری نافرمانیوں کی ماں غفلت ہے. اور غفلت کا علاج کیا ہے؟ ذکر ہے. غفلت کا علاج کیا ہے؟ ذکر ہے. ذکر عدم غفلت کا نام ہے. ذکر عدم غفلت کا نام ہے. تو جب ذکر کرے گا یہ غافل نہیں ہوگا، اور جب غافل نہیں ہوگا تو یہ فضیلت مکان کا بھی لحاظ رکھے گا اور فضیلت زمان کا بھی لحاظ رکھے گا. اور جو دو ان کا لحاظ رکھے گا اللہ پاک اس کا لحاظ رکھیں گے. اس لیے فرمایا یہ غفلت کی بات ہے کہ آدمی جمعے کی صبح اٹھ کر پوچھے آج کون سا دن ہے. جمعے کی صبح اٹھ کر پوچھے آج کون سا دن ہے. یہ غفلت کی بات ہے. یہ غافل انسان ہے. اس کو جمعے کا اہتمام جمعرات سے کرنا ہے. یہ غفلت کی بات ہے.
اور غفلت ساری نافرمانیوں کی ماں ہے، ساری نافرمانیوں کی ماں ہی غفلت ہے۔ فضیلت مکان سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور فضیلت زمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ پاس مسجد ہے اور غفلت ہے، ایک تو سرے سے نماز نہیں پڑھتا اور دوسرا پڑھتا بھی ہے تو کہاں پڑھ رہا ہے، یہ غفلت ہے، مسجد کو نہیں آ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، فضیلت مکان سے کیا ہو گیا، یہ محروم ہو گیا ہے۔ تو غفلت ماں ہے ساری نافرمانیوں کی۔ اور غفلت نام کس چیز کا ہے، آدمی ذکر کا، تو ذکر کرتا رہے۔ ہاں حضرت فرماتے تھے کہ ذکر دوا ہے، شریعت کے اعمال غذا ہیں، دوا کس وقت کون کتنی کھائے یہ صاحب فن ہی بتا سکتا ہے۔ اس لیے خود اپنے لیے ذکر تجویز بھی نہ کرے، کسی سے سیکھ کر ذکر کو کرنا شروع کر دے، کیونکہ ذکر کیا ہے، دوا ہے، اور شریعت کے اعمال کیا ہیں، غذا ہیں، اور زمان اور مکان کے اندر جو اعمال ہیں یہ ہماری غذا ہیں، ہماری روحانی غذا ہیں، اور اگر ان غذاؤں کے لیے ہماری طبیعت کھل نہیں رہی ہے تو ذکر کی دوا کو استعمال کرو، پھر فضیلت مکان سے بھی فائدہ اٹھا لو گے اور فضیلت زمان سے بھی فائدہ اٹھا لو گے۔